اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ فقہی معاملات کے بارے میں سوالات ہمیں بھجواتے ہیں اور ہمارے مہمان، ہمارے علماء کرام جو ہیں، ان سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے یہ پروگرام آج کل ارکان اسلام جو ہیں ان پر مشتمل ہیں، اور سر دست ہم ارکان اسلام میں سے نماز کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کا یہ پروگرام ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے یہاں ہمارے لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب، مبلغ سلسلہ اور استاد جامعہ احمدیہ UK، اور ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں، مفتی سلسلہ۔ السلام علیکم کالوں صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ اور کالوں صاحب، پہلا سوال آج میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہمیں آسٹریلیا سے پوچھا ہے صباح ظفر صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر گھر میں خاوند اور بیوی صرف 2 فرد ہیں اور خاوند کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھا سکتا، تو کیا اس صورت میں بیوی امام ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں عورتوں پر نماز باجماعت فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت کہیں جماعت ہو رہی ہو اور وہ جماعت میں شامل ہو جائے تو اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی تو اس کو گناہ کوئی نہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے محلے کی عورتوں کو اپنی اقتداء میں، اپنی امامت میں نماز باجماعت پڑھایا کرتی، لیکن ایسی مثال مجھے نہیں مل سکی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیماری کی بنا پہ مسجد میں نماز باجماعت کے لیے تشریف نہ لا سکے ہوں، تو ازواج مطہرات نے آپ کو اپنی اقتداء میں نماز باجماعت پڑھائی۔ اسی طرح صحابہ بھی بیمار ہوتے تھے، وہ بعض اوقات مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، باہر نہیں جا سکتے تھے، تو ہمیں صحابہ کے حالات کے بارے میں بھی کوئی ایسی مثال نہیں مل سکی کہ کسی صحابی کے بارے میں کسی حدیث کی کتاب میں یہ ذکر پایا جاتا ہو کہ فلاں صحابی نماز باجماعت کے لیے مسجد میں بھی نہیں جا سکے اور وہ گھر میں بھی خود نماز باجماعت کی امامت نہیں کرا سکے، تو ان کی بیوی نے یا کسی اور محرم خاتون نے امامت کرائی ہو اور اس صحابی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ تو جو بات شریعت سے ثابت نہ ہو وہ کرنا، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو بات شریعت کی روح سے ثابت ہو اس پہ پوری محبت اور وفا کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جی ٹھیک، بہت بہتر، جزاک اللہ کالوں صاحب۔ ظہیر صاحب، گانا سے ہمیں یہ سوال موصول ہوا ہے ارباز حمید صاحب کی طرف سے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ظہر کی سنتیں انسان فرض نماز سے پہلے نہیں ادا کر سکا، ویسے وقت پر پہنچا ہے کہ جماعت کھڑی ہے، سنتیں وہ پہلے نہیں پڑھ سکا، تو بعد میں وہ جو پہلے والی 4 سنتیں ہیں ان کی ادائیگی کا کیا طریق ہوگا؟ وہ جو بعد کی رہی ہوئی جو بعد والی 2 سنتیں ہیں پہلے وہ ادا کرے گا اور پھر 4 پڑھے گا، یا جو 4 پہلے والی سنتیں ہیں وہ ادا کرے گا اور پھر آخری 2 سنتیں پڑھے گا، اور یا ان کی تعداد میں بھی
شروع میں پڑھنے میں اور آخر میں پڑھنے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حضور کے وہ نوافل جس کو حضور نے بڑی باقاعدگی سے پڑھا ان کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، اور ہر نماز سے پہلے یا بعد میں ایسی سنتیں موجود ہیں. اور چونکہ آپ نے ظہر کے متعلق پوچھا تو اس میں 4 سنتیں پہلے اور 2 بعد میں، یہ وہ سنتیں ہیں جو سنت موقدہ کہلاتی ہیں، جس کو حضور نے بڑی باقاعدگی سے پڑھا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عصر کے بعد 2 نوافل ادا کیے، 2 سنتیں پڑھیں. تو حضرت عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہدایت ہے کہ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، نفل نماز. تو اس میں حضرت ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ عرض کیا کہ یہ کون سی نماز؟ حضور نے فرمایا کہ میری دراصل ظہر کی 2 سنتیں رہ گئی تھیں تو وہ میں بھول گیا تھا، تو اب مجھے یاد آیا تو میں نے وہ ادا کی ہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا، اور فقہاء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ عصر کے بعد جو حضور نے وہ ادا کی. عام حضور کا اپنی امت کے لیے یہی ارشاد ہے، یہی ہدایت ہے کہ نہ پڑھا جائے، چونکہ عصر کے بعد کوئی سورج غروب ہونے تک کوئی نماز. جہاں تک سنتوں کی ادائیگی کا تعلق ہے تو اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ سنتیں اگر رہ جاتی ہیں، ایسی سنتیں جن کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، تو ان کو نماز کے بعد ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے اس میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وہ ترتیب اس کی یوں ہوگی کہ وہ ظہر کی فرض نمازوں کے بعد پہلے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کو وہ ادا کرے گا، 2 سنتیں، اور پھر اس کے بعد وہ 4 سنتیں ادا کر لے گا. لیکن یہ کوئی اس کی احادیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں آتا، اور یہ کوئی ایسا تکلف والی بات محسوس ہوتی ہے. اس لیے جس ترتیب سے بھی وہ پڑھنا چاہے اس کو وہ سنتیں ادا کر لینی چاہیے. وہ 2 سنتیں پہلے پڑھ کے پھر 4 پڑھ سکتا ہے، یا پہلے 4 پڑھ کے پھر 2 پڑھ سکتا ہے. تو دونوں طریق پسندیدہ ہیں، کوئی ایسی اس میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ممانعت ہے فلاں سنتیں پہلے ادا کریں اور دوسری جو ہے وہ بعد میں کریں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. اور خان صاحب یہ سوال ہمارے یہاں جامعہ UK کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں عبداللہ ڈیبا صاحب گیمبیا سے، انہوں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد مغرب تک کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، تو پھر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ مغرب کی جماعت ہونے سے پہلے نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کون سے نوافل ہیں اور اس کا جواز کس طرح نکلتا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج غروب ہونے تک کا جو وقت ہے، اس عرصے کے دوران نوافل پڑھنے سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سورج غروب ہونے کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت ہے، سورج غروب ہونے تک نوافل پڑھنے کی ممانعت. مثلا اگر 5:15 بجے سورج غروب ہو اور مغرب کی جماعت کا وقت 5:25 یا 5:30 ہو، 5:30 ہو، تو جو آدمی مسجد میں آ گیا ہے سورج غروب ہونے کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے میں ابھی 10 منٹ یا 5 منٹ یا 15 منٹ باقی ہیں، تو وہ اس میں اگر نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی صحابہ کو اس امر کی ترغیب دی ہے کہ جب بھی وضو کر کے مسجد میں آؤ تو مسجد میں آ کے کم از کم 2 رکعت نوافل ادا کیا کرو. خصوصیت کے ساتھ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین. آپ صحابہ کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھ لیا کرو. اس لیے اگر سورج غروب ہونے کے بعد جو وقت ہو مغرب کی جماعت کھڑی ہونے میں
تو جو درمیانی وقت ہے اس وقت اگر کوئی انسان 2 نفل پڑھے گا تو وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کا اطاعت گزار قرار پائے. جی ٹھیک ہے، یعنی ممانعت سورج کے غروب کی ہے، ممانعت عصر کی مغرب کی جماعت کی نہیں، ممانعت صرف سورج کے غروب ہونے تک کی ہے. جی ٹھیک ہے کل صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ظہیر صاحب یہ یو کے سے توقیر احمد صاحب پوچھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر جلدی کی وجہ سے کہ اس ڈر سے کہ نماز مس نہ ہو جائے، جماعت کھڑی ہے، اس جلدی کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ بات دراصل وہی ہے جو غالباً پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو پانی میسر ہے اور پانی کا استعمال اس کے لیے منع نہیں ہے تو پھر بنیادی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، اور اس کے لیے وضو کر کے پھر اس کا نماز میں شامل ہونا ضروری ہے. اور اس وجہ سے کہ نماز باجماعت اس کی رہ نہ جائے یا ایک رکعت نہ رہ جائے تو فٹافٹ تیمم کر لیا جائے، تو تیمم تو ایسی وہ ایک رخصت ہے کہ اگر وہ وضو نہیں کر سکتا یا پانی میسر نہیں تو پھر اس کی اجازت ہے. کیونکہ ایک عام محاورہ بھی ہے فارسی کا، آب آمد تیمم برخاست، کہ جب پانی میسر ہے تو پھر وہ تیمم نہیں کر سکتا. پانی اگر ہے تو پھر وہ بنیادی جو نماز کی بنیادی شرط ہے طہارت، لا صلاۃ الا بطہور، یا لا یقبل اللہ صلاۃ الا بطہور، تو یہ جو بنیادی شرط ہے وہ پوری کرنی ضروری ہے. اور اگر پانی میسر ہے اور پانی کا استعمال اس کے لیے ممنوع نہیں تو پھر وہ اس کی بنیادی شرط تب ہی پوری ہوگی جب وہ وضو کرے گا، اور اگر وہ اس پہ کوئی شرعی غسل واجب ہے تو غسل کرے گا تو پھر ہی وہ نماز میں شامل ہو سکتا ہے. یعنی جلدی کا عذر جو ہے وہ وضو کو ساقط نہیں کرتا اور تیمم کی اجازت نہیں دیتا، وگرنہ تو لوگ اکثر آج کل جیسے وقت ہے، جیسے زمانہ ہے کہ ہر انسان جلدی میں ہی ہے، ورنہ تو یہ رواج ہر انسان اختیار کر لے کہ جلدی کی وجہ سے جو ہے دو ہاتھ مارے اور تیمم کیا اور تیمم کر کے تو شامل ہو گئے. جی ٹھیک ہے، دراصل وہی بات کہ یہ تساہل اور سستی کی ہے، اور وضو تو انسان کو مستعد بناتا ہے، اس میں چستی پیدا کرتا ہے، اور مومن کے لیے نماز کے لیے جب وہ جا رہا ہے تو اس کو مستعد ہونا چاہیے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا کسالہ والی صورت نہیں ہونی چاہیے جو قرآن کریم نے منافقین کی بیان کی، بلکہ اس کو کوشش کر کے دور کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت بہتر. کل صاحب ابراہیم صاحب ہالینڈ سے ابراہیم احمد صاحب پوچھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز میں ہاتھ کس جگہ اور کس طرح باندھنے چاہیے؟ سنن ابی داؤد میں اور صحیح ابن خزیمہ میں احادیث ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنے سینے پہ ہاتھ باندھا کرتے تھے، اس طرح کہ بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہوتا تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز کے دوران ہاتھ سینے پہ باندھتے تھے، لیکن جو لوگ ہاتھ سینے پہ نہیں باندھتے تھے، ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر باندھتے تھے، ان کو آپ منع نہیں فرماتے تھے. تو ہمیں اصل بات یہ ہے کہ بعض صحابہ کی نسبت یہ روایات آتی ہیں کہ وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام کی بابت لکھا ہے کہ وہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے. وہ ان روایات کے راوی ان کو کمزور کہا جاتا ہے، مگر چونکہ ان روایات پہ بھی تعامل پایا جاتا ہے اور سینے پہ ہاتھ باندھنے والی احادیث پہ بھی تعامل پایا جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے تو ہم اس کو بھی منع نہیں کریں گے، اگر کوئی ناف پہ ہاتھ باندھتا ہے ہم اس کو بھی منع نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے تو اس کو بھی منع کرنے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ کرم صاحب.
جیسے ساحل محمود صاحب لندن سے پوچھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دعائے استخارہ نہیں آتی اور وہ استخارہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس دعا کے نہ آنے کی وجہ سے وہ استخارہ نہیں کر سکتا، یا کوئی صورت ہے کہ وہ استخارہ کر سکتا ہے؟ جس طرح لفظ استخارہ سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر چاہنا، خیر طلب کرنا، تو جہاں تک مسنون یا سنت کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو استخارہ کرنے کے لیے جو طریق سکھایا وہ یہی کہ وہ 2 نفل نماز پڑھیں اور اس میں دعائے استخارہ وہ پڑھیں۔ لیکن اگر کسی شخص کو نہیں، وہ ابھی یاد نہیں ہے دعا، تو وہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے، وہی الفاظ یا ان سے ملتے جلتے الفاظ یا اس کا ترجمہ یا جو بھی طریق عربی میں نہیں آتا، اردو، بنگالی میں، انگلش میں، پنجابی میں، جو بھی اس کی زبان ہے اس میں وہ خدا تعالیٰ سے خیر طلب کر سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج، کوئی روک کی بات نہیں، کیونکہ قرآن کریم کا جو بنیادی ارشاد ہے وہ ہے لا یکلف اللہ نفسا، کہ اللہ تعالیٰ تکلیف میں نہیں ڈالتا، جو سہولت ہے، جو میسر ہے، جتنی، مثال کے طور پہ اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو جتنی اس کو نماز کے 2-4 الفاظ بھی اگر یاد ہیں تو انہی 2-4 الفاظ کے ساتھ وہ نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح وہ اگر اس کو دعائے استخارہ یاد نہیں ہے تو وہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر مسنون دعا یا اس محبت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھائی، تو اس محبت کی خاطر اس سنت پر چلنے کے لیے ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور ان کے مطابق پھر جو حضور نے وہ جو طریق بتایا اس کے مطابق اس کو ہم اگر کریں گے تو زیادہ سے ثواب بھی ملے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ زیادہ قبولیت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ کل صاحب یہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ باسل احمد آنند صاحب ربا پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے لیے لباس کیسا ہونا چاہیے اور جسم کا کتنا حصہ ڈھانپا ہونا ضروری ہے؟ جی، اس سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ لباس ہونا کیسا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جسم کا کتنا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نماز کے دوران جس طرح جسمانی طہارت کے لیے وضو کے اعضاء کا دھونا اور پاک کرنا ضروری ہے، اسی طرح بنیادی تعلیم یہ ہے کہ نماز کے دوران لباس بھی صاف ستھرا ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس صاف ستھرا لباس میسر ہی نہیں ہے تو وہ یہ بہانہ بنا کے نماز سے رخصت نہیں حاصل کر سکتا کہ چونکہ میرے پاس لباس صاف ستھرا نہیں تو اس لیے میں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس قسم کے معاملات میں قرآن کریم نے ایک اصولی رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی توفیق، اس کی استعداد اور استطاعت سے بڑھ کر اسے مجبور نہیں کرتا۔ اگر اس کے پاس، بیچارے کے پاس لباس صاف ستھرا ہے ہی نہیں تو فرمایا پھر جو بھی میسر ہے اس کے ساتھ نماز پڑھ۔ تو اب بات یہ ہے کہ لباس کے ذریعے جسم کا کس قدر حصہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جسم بہر صورت وہ پردے میں ہونا چاہیے۔ کیوں تو یہ ہے کہ جس قدر زیادہ حصہ جسم کا ہو سکے وہ لباس کے ذریعے ڈھانپے، لیکن کم از کم یہ ضروری ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر تو وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پہ غیر محرم لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے تو وہ نماز کے دوران اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ کلائی تک اور پاؤں ٹخنوں تک ننگے کر سکتی ہے،
باقی اس کا سارا جسم وہ لباس میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں غیر محرم بھی آ جا رہے ہیں تو پھر اسے اپنا چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے. جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ. ظہیر صاحب، یہ سوال ہمیں لندن سے فاروق احمد ارشد صاحب نے پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کے دوران چھینک آ جائے تو کیا اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے؟ جیسے کہ حدیث میں حکم ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے. لیکن تو اگر نماز کے دوران یہ حالت وارد ہوتی ہے تو بالکل اسے اجازت ہے، وہ کہہ سکتا ہے، ہلکی آواز میں کہہ لے. بلکہ احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک شخص چھینک اس نے لی اور اس نے کچھ بلند آواز میں ایک دعا کی اور لمبی دعا پڑھی. اس نے صرف الحمدللہ نہیں پڑھا بلکہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا، ساری لمبی اس نے دعا پڑھی. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو حضور نے فرمایا کہ یہ کس نے پڑھی؟ تو وہ صحابی خاموش رہے. انصاری صحابی تھے، نوجوان، حدیث میں تھا شاب، نوجوان تھے. تو وہ خاموش رہے. تو حضور نے دوبارہ پوچھا اور حضور نے فرمایا کہ بتائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ حضور میں نے یہ کہا لیکن اس سے سوائے خیر کے اور میری کوئی ارادہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے یہ دعا کی تو یہ دعا عرش تک پہنچی ہے. تو اس لیے اگر وہ اسے چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، کیونکہ چھینک کے نتیجے میں جو اگر وہ چھینک رکتی تو سائنس کہتے ہے کہ اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے تھے، اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ پریشر اس کا ریلیز ہوا ہے اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ادا کرتا ہے. اور نماز کے دوران الحمدللہ کہنے پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کلسا عطاء نصیر صاحب لندن سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعض نوجوان دیکھا گیا کہ سنتوں کی ادائیگی میں تساہل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سنتوں کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، اصل چیز فرض نماز ہے، اگر فرض پڑھ لیے ہیں تو بس ٹھیک ہے، کافی ہو گیا، اور سنتیں نہیں پڑھتے. تو آپ یہ بیان فرمائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ سنتوں کی ادائیگی کس حد تک ضروری ہے؟ اصل تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ضروری ہے. آپ کی اطاعت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض نمازوں کے فرضوں سے پہلے نوافل پڑھا کرتے تھے اور بعض نمازوں کے بعد بھی نوافل پڑھا کرتے تھے. نہ صرف یہ کہ خود وہ نوافل پڑھا کرتے تھے بلکہ صحابہ کو بعض نمازوں سے قبل اور بعض نمازوں کے بعد، بعض نمازوں کے دونوں موقع پر نوافل پڑھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی 2 رکعت فرض نماز سے پہلے 2 نفل ضرور پڑھو جنہیں سنت موقدہ کہا جاتا ہے، اور ہم نہ پڑھیں تو ہم آپ کے اس حکم کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے قرار پائیں گے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے فرضوں سے پہلے بعض اوقات 2 رکعت، بعض اوقات 4 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی ان کی تاکید کرتے تھے، اور ظہر کی فرضوں کے بعد بھی 2 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے جنہیں سنت موقدہ کہا جاتا ہے، اور صحابہ کو بھی ان کے پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام خود بھی دوام کے ساتھ کریں اور صحابہ کو بھی اس کے کرنے کی تاکید کریں، اور ہم آپ کے نمونے کو دیکھ کر اور آپ کی تاکید کی خبر پا کر بھی اس سے انحراف کریں اور اس کی نافرمانی کا ارتکاب کریں،
تو گویا ہم اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر نجات کا دروازہ بند کرنے والے قرار پائیں گے۔ اس لیے ہماری نجات وابستہ ہے حبیب کبریا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کی اطاعت اور فرما برداری۔ جی ٹھیک ہے بالکل کل صاحب بجا فرمایا کہ ہماری نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر سے اختیار فرمایا ہے ہم بھی اس پر اپنی پوری کوشش کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ زہیر صاحب اعجاز احمد صاحب گجرانوالہ سے پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز باجماعت ہو رہی ہے اور مشکل سے رکوع کی حالت میں شامل ہوا ہے اور رکوع کا بھی سمجھ لیں آخری حصہ جس میں کہ وہ اپنی تسبیحات پوری نہیں پڑھ سکا اور امام رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اس کی وہ رکعت جو ہے وہ شمار ہوگی یا اس کو بعد میں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ رکعت کے شمار کے لیے عام طور پر رکوع تک کی حالت جو ہے کہ اگر رکوع میں کوئی شامل ہو گیا، لیکن اگر رکوع میں بھی یہ صورت ہے تو پھر اس کا کہ کیسے شمار ہوگا؟ دراصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، ٹھیک ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ تسبیحات اس نے ملیں یا نہیں۔ امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے اگر وہ رکوع میں شامل ہو گیا ہے تو وہ اس کا رکوع ہو گیا اور اس کو وہ رکعت مل گئی۔ اس میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت سورۃ فاتحہ کے متعلق کہ حضور نے فرمایا کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، تو جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی وہ رکعت نماز نہیں ہوتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص رکوع میں ملتا ہے یا رکوع سے کچھ دیر پہلے وہ رکعت میں شامل ہوا تو اسے تو سورۃ فاتحہ اس نے نہیں پڑھ سکا، تو اس کی رکعت ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو کسی صحابی نے عرض کی کہ شاید اس کی رکعت نہیں ہوگی، تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا فیصلہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس کی رکعت ہو گئی۔ اگر اسے موقع ملتا تو وہ ضرور سورۃ فاتحہ پڑھتا، اسے وقت ہی نہیں ملا، موقع نہیں ملا، اس لیے وہ اس کی رکعت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وہ رکوع اگر اس نے امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے وہ رکوع میں شامل ہو گیا ہے تو اگرچہ وہ اپنی تسبیحات پوری نہیں کر سکا تو وہ اس کا رکوع شمار ہوگا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق کہ اس نے چونکہ رکوع کو پا لیا اس کی رکعت بھی ہو گئی۔ یہ ٹھیک ہے، اس سے ملتا جلتا ہے اسی طرح کا ایک حصہ ہے، سمر ڈوگر صاحب نے لندن سے ہمیں پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے کے لیے کیا انسان جلدی کر سکتا ہے؟ یہ دیکھا گیا کہ رکوع میں امام جانے والا ہے یا چلا گیا ہے تو بعض لوگ دوڑ کے شامل ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو تم پر سکینت ہونی چاہیے، علیکم بالسکینہ، کہ تم سکینت اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ اور سکینت اور اطمینان سے مراد وہ ہے ہر شخص جس چال سے وہ چلتا ہے اس طرح وہ نماز کے لیے وہ آئے گا۔ اگر کوئی تیز چلتا ہے تو تیز آتا ہے، اگر کوئی آہستہ چلتا ہے تو آہستہ، لیکن نماز کو دیکھ کے اپنی چال کو تیز کر لینا یا دوڑ لگا دینا یہ منع ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ جو تم پر سکینت ہونی چاہیے اور جب تم نماز کے لیے آؤ جو تمہیں مل جائے اسے تم پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ تو اس لیے اس میں سکینت اور اطمینان ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت ملتا ہے کہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے ہیں، تو انہوں نے وہ پچھلی صف میں ہی آخری صف میں رکوع میں وہ شامل ہو گئے اور اسی کیفیت میں وہ رکوع کی کیفیت میں صف تک پہنچے جہاں پر نمازیوں کی صف تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں علم ہوا تو حضور نے فرمایا زادک اللہ لفظ میرے ذہن سے نکلا ولا تعود،
کہ اللہ تعالیٰ زادک اللہ حرصاً ولا تعود، کہ اللہ تعالیٰ تیری تما نیکی کے لیے تیری تما جو ہے اس کو بڑھائے، لیکن آئندہ ایسے نہ کرنا۔ تو یہ بھی ایک اطمینان اور سکینت کی کیفیت ہے کہ آرام سے آئے اور وہ اس میں جتنی اسے مل جائے جگہ ہے وہاں پر آ کر آرام سے سکینت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر آ کر شامل ہو جائیں۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ مکرم ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم بشیر احمد کالم صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ فون لائن پر اس پروگرام میں شامل تھے۔ میں دونوں مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل اور ٹیکسٹ کے ذریعے SMS کے ذریعے ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل کا اور ٹیکسٹ کا نمبر اور ای میل کا ایڈریس آپ کو اسکرین پر اس وقت نظر آ رہا ہے۔ آپ کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے ہم انشاءاللہ اپنے علماء کرام کی خدمت میں پیش کر کے ان کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔